اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله. میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، فصل علی محمد کما انت اہلہ فصل علی محمد، مسلسل پڑھیں. یہ مجمع کتنا مبارک ہے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست ہیں، کتنا مبارک ہے، جن کی جستجو صرف ایک ہستی ہے، بس جن کے قدم اٹھے ہیں، جن کی جستجو، جن کی محنت، جن کی طلب، جن کی تلاش صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے کملی والا میرے آقا کی جستجو صرف ایک ہستی ہے. اگر آپ بھی اپنے بالوں کی بہترین گروتھ کے لیے قدرتی جڑی بوٹیوں اور خالص آئل پر مشتمل ایک بہترین ہیئر ٹونک تلاش کر رہے ہیں تو آبدی ہربل ہیئر آئل اور شیمپو اس کا واحد حل ہے، کیونکہ اسے مختلف خالص طاقتور آئل اور 33 جڑی بوٹیوں کے ملاپ سے بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو بالوں کے گرنے، خشکی اور سکری کا مکمل طور پر خاتمہ کرتے ہیں. یہ آئل بالوں کو جڑ سے سرے تک مضبوط کرتا ہے، خشکی سکری سے بالوں کو دور کرتا ہے اور گرنے سے مکمل طور پر روکتا ہے. صرف چند ہفتے کے استعمال سے بالوں میں واضح فرق نظر آتا ہے. اگر آپ بھی چمکدار، گھنے اور مضبوط بال چاہتے ہیں تو آج ہی آپ کی ہربل ہیئر آئل اور شیمپو آرڈر کرنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف جو بندہ مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کے سلام کے لیے سفر کرتا ہے، فضائل درود شریف میں شیخ نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، پڑھ لینا، کہ جو بندہ صرف مدینہ منورہ میں، اور فضائل حج میں بھی اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، صرف آقا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا مطلوب اور کچھ نہیں ہوتا، خریداری، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اس کا جو سلام قبول ہوتا ہے وہ شاید کسی کا ہو. اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا. حج میں، حج کے 14 ذی الحج کو باقاعدہ سفر کیا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے، ساری رات سفر کیا، صبح پہنچے، آدھا پونا گھنٹہ وہاں حضور کی بارگاہ میں گزارا، سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور فقط آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، نہ کوئی اور مطلوب ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ کوئی اور زندگی ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ انہوں نے، ایک بندے نے کہا کہ کھانا کھا لیں، آپ کی دعوت ہے. میں کہا نہیں، میں حضور کو تو کہہ کے آیا ہوں، حضور فقط آپ کے لیے آئے ہیں، تو پھر دعوت. بھوک لگی تھی، ساری رات کا سفر تھا، راستے میں ایک جگہ سے تھوڑی سی چیز کھا لی کہ میں نے تو حضور سے عرض کیا، آقا میں تو فقط آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا مطلوب آپ کا دیدار، آپ پہ سلام، آپ کی درخواست، آپ کی خدمت میں. آپ کا یہ مجمع جو آج آئے بیٹھے ہیں اور آپ کا مطلوب یہی ہے، فقط ایک مقصد ہے، اللہ اس کے حبیب کی تلاش، اللہ اور اس کے حبیب کی طلب، اللہ اس کے حبیب کا جذبہ لے کے آئے ہیں. آپ کا بیٹھنا ثواب، آپ کا اٹھنا ثواب، آپ کی سانسیں ثواب، آپ کے جذبے ثواب. اللہ کسی کی قیمت کو، اللہ کسی کی محنت کو، اور اللہ پاک کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی قربانی، ہمیشہ اللہ کے ہاں قربانی تولی جاتی ہے. کتنے بڑے شہنشاہ ہیں یہاں، خواتین بڑی کوٹھیاں اور بنگلوں والی گلیوں میں بیٹھی ہیں اور مطمئن بیٹھی ہیں، پرسکون بیٹھی ہیں، ان کو اندر جگہ نہیں ملی اور بہت طلب سے اور سچی تڑپ سے بیٹھی ہیں کہ میرے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی ہے، اس کی قیمت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. پھر ایک اور بات بتاؤں، ایک بہت بڑا مجمع ایک چیز کو
کی طلب میں اگر جمع ہو جائے، جیسے آپ حضرات آج جمع ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ایک چیز کی طلب میں، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ، ایک جذبہ لے کے آپ جمع ہوئے ہیں۔ اس جذبے پہ اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے ماتھے پہ اگر خدا نہ خواستہ شقاوت، بدبختی، لعنت لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کے ماتھے پہ بھی اس جذبے کی وجہ سے رحمت لکھ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا مجمع میں بندہ آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے مجمع پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک درویش ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ مخلصین بیٹھے ہیں، تو لوگ حضرت سے سوال کر رہے تھے، تو ایک دم فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے، حضرت متلاشی نظروں سے ایسے دیکھنے لگے، تو پوچھا کہ مجمع میں کوئی آیا ہے ایسا؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ جوان آیا ہے۔ اس کو کھڑا کر کے فرمایا کیا عمل کر کے ایسا آیا ہے، تیرے آنے سے پورے مجمع میں نور آ گیا ہے، فرشتوں کی فوجیں آ گئی ہیں، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں جو دعا مانگیں گے سب کے بارے میں آگے ہی خوشخبری کہ جو مانگو سو ملے گا۔ کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں گلی سے گزر رہا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ ہمارے گھر میں سامنے ایک مصیبت آ گئی ہے، آپ ذرا ہماری مصیبت میں ساتھ دے دو۔ تو میں گیا تو انہوں نے دروازہ بند کیا، تو ایک خاتون تھی، تو پھر میں نے کہا کہ مجھے حاجت ہے، تو پھر میں بیت الخلاء میں گیا اور اپنے بدن پہ گندگی اور پخانہ لگا دیا۔ اس نے مجھ سے نفرت کی، میری خوبصورتی، حسن و جمال کی وجہ سے اندر بلایا گیا تھا، تو پھر مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ ندی پہ گیا، کپڑے دھوئے، خود بھی نہایا، اور نہانے کے بعد سیدھا آپ کی بارگاہ میں آیا، بس یہی عمل ہے۔ فرمایا ہاں تیرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو گناہ سے بچا ہے، اور گناہ سے بچنے والا ولی ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا کہ میں جب دعا کہوں نہ کروں تو آمین کہنا، اور اپنی اس نیکی کا اللہ کو وسیلہ دینا کہ اللہ ماذ تیری رضا کی خاطر میں بچ گیا، اس نیکی کا اللہ کو وسیلہ دینا۔ کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا بعد میں کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے ان کو 3 چیزیں عطا فرمائی، ایک بخشش کا پروانہ دیا، اور دوسرا اپنی رضا، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی رضا دوں گا، اور اللہ جس کو رضا دیتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور تیسرا فرمایا اللہ پاک نے دنیا میں ان بیٹھنے والوں کو ایک پروانہ اور ایک پیغام یہ دیا کہ میں تمہاری نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کروں گا، محتاج نہیں کروں گا، منگتا نہیں کروں گا، فقیر نہیں بناؤں گا، بھکاری نہیں بناؤں گا۔ نہ معلوم کتنے لوگ اس محفل میں، اس مجمع میں ایسے بیٹھے جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ندی میں نہا کے آ گیا تھا، اپنی ساری بدبو غلاظت دھو کے آیا تھا، اپنے کپڑے بھی، اپنا تن بھی، سب کچھ دھو کے آیا تھا، اور بظاہر تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ایک صاحب نظر نے دیکھا اور ایسے دیکھتے یہ فرمایا چپ ہو جاؤ، کوئی آیا ہے جس کی وجہ سے نور کی چھاؤں ہو گئی ہے۔ آپ ایک جذبہ لے کے آئے ہیں دور پرے سے۔ کتنے ہوں گے جن کے پاس کرایہ نہیں ہوگا، کسی سے مانگ کے کرایہ لائے تھے۔ کتنے تھے جن کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، کتنے ایسے ہیں جن کی مصروفیت ساتھ نہیں دے رہی، اور کتنے ایسے ہیں جن کا دل ساتھ نہیں دے رہا، کسی کے کہنے پہ آئے، زبردستی آئے۔ لیکن سچ پوچھیں اس کریم کی بارگاہ میں تول بڑی باریک ہے۔ وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تولتا ہے کہ میرے بندے، میرا مطلوب، تیرا مطلوب میں ہی تھا اور میرا حبیب تھا، اس کا عشق تھا۔ انشاءاللہ تو جب یہاں سے جا بھی رہا ہے
تو کبھی خالی نہیں جائے گا، مرادیں پا کے جائے گا، برکتیں پا کے جائے گا، جھولیاں بھر کے جائے گا، آباد اور شاد ہوگا، آباد اور شاد ہوگا۔ میں ابھی کئی گھنٹے دم کرتا رہا، تھک جاتا ہوں، اتنے گھنٹے مسلسل یہ بازو ایسے کر 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 کے اب بھی میں نہیں ہلا سک رہا، دونوں بازو۔ گھنٹوں ہزاروں لوگ میرے سامنے سے گزرے، اور ہر گزرنے والے کے بارے میں میرا جذبہ یہی تھا کہ یا اللہ یہ تیرے دوست ہیں اور یہ تیرے ولی ہیں، جتنی مرد اور خواتین بچے ہیں، میں تیرے دوستوں اور ولیوں کی خدمت کر رہا ہوں، اس خدمت کے صلے میں میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ میں تو اللہ سے اسم اعظم کا دم بھی پڑھتا رہا اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہا، یہ سارے تیرے دوست ہیں، سارے ولی ہیں، یہ ولیوں کا مجمع ہے، میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، اتنے بڑے مجمع کی قبولیت ہوتی ہے اور 100% ہوتی ہے۔ اتنے بڑے مجموع کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ کسی نے پوچھا ایک بڑے سے کہ حضرت دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب فرمایا مستر جمع ہو جائے۔ میں پھر سوال کر رہا ہوں، پھر جواب دے رہا ہوں، توجہ سے میری بات سنیں۔ حضرت دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا جب مستر جمع ہوئے، امن یجیب المستر، مستر بے چین جمع ہو جائیں، پریشان جمع ہو جائیں، لٹے ہوئے جمع ہو جائیں، ہارے ہوئے جمع ہو جائیں، ناکام جمع ہو جائیں، جن کی راہیں بند، جن کے راستے بند، جن کی گلیاں بند، یہ سارے جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کے اب کوئی دامن پھیلا کے رو رہا، کوئی ہاتھ پھیلا کے رو رہا، کوئی دل کے آنسو رو رہا، کوئی چہرے کے آنسو رو رہا، اور میں جب مستر جمع ہو جائیں، بے چین جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کے اس کریم کی بارگاہ میں مانگیں، سمجھ لے دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مستر جمع ہو جائیں، کوئی جادو کا مارا، کوئی جنات کا مارا، کوئی حسد کا مارا، کوئی بیٹی کا غم، کوئی بیٹے کا غم، کوئی شوہر کا غم، کوئی بیوی کا غم، کوئی رزق کا غم، کوئی قرضوں کا غم، جاگ رہے۔ یہ ٹیک والے خیال کریں، ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں ان کا خطرہ ہے۔ مستر جمع ہو جائیں، بے چین جمع ہو جائیں۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں ذرا بیٹھے بیٹھے، آپ کس طلب میں آئے ہیں، کس تڑپ میں آئے ہیں، کس بے چینی میں آئے ہیں، کس بے کلی بے قراری میں آئے ہیں۔ یہ بے چین سارے جب جمع ہو جاتے ہیں، بے چین سارے جب جمع ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرشوں پہ ہلچل مچتی ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس کو بیماری میری تقدیر نے دی، اس کو دکھ میرے امر نے دیا، اس کو بے اولادی اور جھولی خالی میرے حکم سے ہوئی، اور اس کو قرضے اور اس کو تکلیفیں اور اس کو ٹھوکریں اور اس کو ناکامیاں میرے امر سے ہوا، یہ میرے امر کو صبر سے لیا، اس نے مجھے شکوہ نہیں کیا اور میری مخلوق کو شکوہ نہیں کیا۔ یہ دوڑا کہاں سے؟ ایک ایسی جگہ پہ یہ سارے مجھے منانے والے، سارے مجھے پانے والے، سارے میری جستجو کرنے والے، اور سارے میرے حبیب کی غلامی میں آنے والے، اس مجمع میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو فرشتوں پھر دیکھو، میں نے تو درد دیا تھا اور میں ہی دوا دوں گا۔ امر بھی میرا تھا، میں چاہوں اپنا امر پل میں مٹا دوں، تقدیر میں نے لکھی ہے، قلم میرے پاس ہے، اور تقدیر کا لکھا کائنات کا کوئی فرد مٹا نہیں سکتا، پر جب میں چاہوں پل میں مٹا کے دکھا سکتا ہوں، سب کچھ مٹا دیتا ہوں، دکھ بھی، درد بھی، غم بھی، مسائل بھی، مشکلات بھی، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، تلخیاں، تنگیاں، کوئی بھی غم ہے میں ہی مٹاتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حبیب کی غلامی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو
آپ وہ خوش قسمت ہیں جو یہ جذبے لے کے چلے ہیں، یہ عزم لے کے چلے ہیں، یہ ارادے لے کے چلے ہیں. آپ وہ سعادت مند ہیں، سعادت مند ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ تسبیح خانے کا جمع ہونا کبھی بند نہ کیجئے. میں نے کہا کیوں؟ آپ کا کیا ہے، میں بند کر دوں گا؟ کہا نہیں، میں اپنے دل کی آواز بیان کر رہا ہوں. میں ہر پل تسبیح خانے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب تسبیح خانے میں آپ لوگوں کو کسی بہانے جمع کریں گے، میں پہنچوں گا. میری زندگی کی گزشتہ دن اور راتیں ایسے دوستوں کے ساتھ گزری ہیں جہاں میری آخرت بھی برباد ہوئی، میری زندگی بھی برباد ہوئی، میری صحت بھی برباد ہوئی اور میرا مستقبل بھی برباد ہوا. میں ختم ہوا. کسی نے آپ کا تسبیح خانے کا در دکھایا. پیر کا نام سنتے ہی پہلے میرے اندر بے چینی ہوئی کہ یہ پیر مجھ سے کچھ مطالبے کرے گا، مانگے گا. کہا ڈرتے ڈرتے میں کسی کونے میں بیٹھا، اور جب آپ کا درس ساری محفل ختم ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایسی جگہ پہنچا ہوں جہاں میری پیاس تھی، جہاں میری طلب تھی، جہاں میری تڑپ تھی. کہا اس کو کبھی بند نہ کیجیے گا، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو کبھی بند نہ کرنا. اور حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بلانا مشقت سے کم نہیں ہے. انتظامات. ایک بابا جی کا عرس تھا تو کہنے لگے آپ تشریف لائیں. میں گیا تو انہوں نے سارا انتظام ان کو دیا ہوا تھا، ٹینٹ والوں کو، کیٹرنگ والوں کو سارا انتظام انہوں نے دیا ہوا تھا. وہ مخصوص جیکٹیں پہنی ہوئی تھی اور پیچھے ان کا نام لکھا ہوا تھا، جو کمپنی تھی، جو ادارہ تھا، جو دکان تھی، جو بھی تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، اور ان کا مجمع آپ کا چوتھائی تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، کہنے لگے جی سال کے بعد جمع ہوتے ہیں، کون یہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عام انتظام نہیں ہے. مجھے ابھی خبر ملی، وہ ایک ہمارا ذمہ دار ہے، کھانا کھلاتا ہے، کہہ رہے ایک دفعہ دسترخوان سمیٹتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں پیٹ کے ساتھ کچھ تھیلی لگائی ہوئی ہے، کیا لگائی ہوئی ہے، اتنا لوگ کھا رہے ہیں. میں نے کہا جتنا بھی کھائیں کھانے دے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دسترخوان سمیٹتے ہیں پھر لگاتے ہیں. کہا پھر وہی چہرے ہوتے ہیں، پھر وہی بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا نظام نہیں ہے. اس کے لیے کیا کچھ کیسے لگتا ہے. اور اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے خدمت والوں کو، دن رات اپنا آرام ختم کر کے. اچھا چلو سال کے بعد ہو پھر کوئی نہ کوئی بندہ معاہدہ کر لیتا ہے، یا تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد میں نئی کہانی شروع کر دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بندہ نا کام کر کر کے تھک گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کام کب ختم ہوگا. یہ 20 سال پرانی بات ہے. کہنے لگا کام کب ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا جب یہ طارق مرے گا نا ظالم، یہ پھر کوئی ختم. اللہ کرے میرے مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو. اللہ اس نظام کو چلائے رکھے. یہ میرے مرشد کا یہ مہمان خانہ، اللہ اور اس کے حبیب کا مہمان خانہ سدا آباد رہے اور وسعت رہے اللہ دائیں بائیں سے. آپ خوش قسمت ہیں. دل میں سوچیں کیا چاہنے آئے ہیں، کیا طلب ہے، کیا تڑپ ہے. رات کسی کو جگہ تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ ملی. ایک دفعہ میں گیا تو ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی جگہ تھوڑی تھوڑی ہے، مل کے سوئیں. میں بھی مل کے سو گیا. میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، کسی جگہ کی بات ہے، میں مل کے سو گیا. تو ایک صاحب خراٹے لیتے تھے، تو خراٹے لیتے لیتے ان کا خراٹا پھنس جاتا تھا آخری. پھر وہ دونوں ہاتھ ایسے زور سے مارتے تھے دائیں بائیں، ادھر بھی سونے والا ادھر بھی سونے والا. مارنے کے بعد ان کا خراٹا نکلتا تھا، تھوڑی سی آنکھ کھول کے پھر سو جاتے تھے. پھر خراٹا پھنستے 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 آخری پھر نکلتا تھا، پھر ہاتھ مارتے تھے. میں نے اپنا چھوٹا سا بچھونا تھا وہ اٹھا کے یوں دیکھا، کہیں جگہ ہی نہ ملی.
اور صبح انہیں پتہ چلا کہ طارق بھی آیا ہوا تھا، تو پھر وہ جوتوں کی جگہ پہ ایک جگہ جوتے پڑے تھے، جوتے ایک طرف کر کے وہیں کروٹ لے کے سو گیا۔ تو صبح مجھے کہنے لگے آپ کو رات تکلیف ہوئی تھی، میں تھوڑا سا سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہوں۔ آپ کو رات تکلیف ہوئی ہوگی، میں ذرا سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہوں۔ میں کہا ہاں، میں نے جگہ کشادہ کر دی تھی تاکہ آپ کروٹ صحیح لے لیں۔ پتہ نہیں مجمع میں کتنی مشقتیں آتی ہیں اور کتنی جو ہے ناگواریاں آتی ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے تعارف نہ کروایا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے بندے ہو؟ انہوں نے کہا اتنے بندے ہیں۔ انہوں نے سب یہاں لائن لگا لو، بیٹھ جاؤ۔ رمضان تھا، میرے ساتھ یہاں چونگ ہے، وہاں کا ایک درویش ساتھ تھا۔ ہم ایسے پاؤں کے بل بیٹھ گئے، جوتوں سمیت برآمدے میں۔ ڈبہ آ گیا گھی والا سامنے، اس میں پانی تھا، رکھ دیا۔ ہم نے ایک کھجور، تھوڑا سا نمک اور پانی۔ اس نے کہ جی کھانا نماز کے بعد ہوگا۔ نماز کے بعد بہت زیادہ دیر ہو گئی، اتنی کہ عشاء کی اذانیں کے قریب، آئیں جی کھانے پہ آ جائیں۔ سارے ہم بیٹھ گئے۔ ایک روٹی ہاتھ میں دی، ایک چھوٹی سی کٹوری تھی، اس میں چنے کی دال تھی۔ بھائی زیادہ کھاؤ گے تم سو گے، بس وہ روٹی کھا لی، چنے کی دال تھوڑی سی، بس یہی کھانا تھا۔ ان مراحل سے دانستہ گزرا ہوں۔ ایک پردیسی مسافر ہے، اسے روٹی سادہ دے اور کشادہ دے، یہاں تو سادہ سے بھی اعلیٰ ملتی ہے، کشادہ دے۔ غریب آیا ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک پہلوان تھا، تو وہ تو بیچارہ ایک روٹی کے اس نے 3 لقمے بنائے، پریشان، کہنے لگے کیا کروں؟ ایک کمرہ تھا جہاں ڈشیں ڈونگے بھر بھر کے جا رہے تھے، اس کمرے سے روٹی کے ٹکڑے نکلے، تو ایک لکڑی کا ڈبہ تھا، اس میں انہوں نے روٹی کے ٹکڑے ڈالے، تو وہ روٹی کے ٹکڑے نہ چپ کر کے جھولی میں بھر کے لے آیا پہلوان کہ چلو گزارا اسی سے کروں گا۔ جو صاحب کھڑے تھے اس نے کہا اوئے کیا کر رہے یہ؟ انہوں نے کہا مہربانی کر، غریب ہاں، پردیسی ہاں، میری ایک روٹی نال گزارا نہیں تھی نا، میں مر ویسا۔ پہلوان تھا، اچھا ٹھیک ہے پھر یہ ٹکڑے سب کو بانٹ دو۔ پھر بھی اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا ہے سخاوت کا خیال رکھو، سب کو ٹکڑے بانٹ دو۔ اس میں ایک ٹکڑا میرے حصے میں بھی آیا۔ میں ایک جگہ گیا، اب کو اپنی زندگی کے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اپنے حالات سنایا کریں، ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، یہاں سے رات کی نائٹ کوچ لی، نائٹ کوچ چلتی تھی رات کی فلائٹ 2:30 بجے، کراچی گیا۔ کراچی سے آگے پھر میں ایک کوچ کے ذریعے حیدرآباد گیا۔ حیدرآباد کہیں ایک جگہ میرے شیخ کے وصال کے بعد، تو میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو دروازہ کھٹکھٹا کے صاحب باہر نکلے، اور بہت ہی سخت لہجے میں پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ میں لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کس ہوٹل میں تمہاری قیام ہے؟ میں دیکھو، میں کہ مسجد میں۔ ہاں نہیں تم مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، ساری رات کا جاگا ہوا، ساری رات کا تھکا ہوا، اور پھر وہاں جمعہ کی نماز پڑھی، اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر شام پھر واپس میں آیا، اور ایک منظر آج بھی، اچھا وہی صاحب مجھے پچھلے حج پہ ملے اور میرے ساتھ فوٹو کھچوا رہے تھے، اور میں بیٹوں کو کہہ رہا تھا بیٹا یہی بندہ تھا۔ اسے بھول گیا کہ میں نے اس کو دھکے دیے تھے، فوٹو کھچوا رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ کمال ہے آپ نے حضرت مجھے کہہ رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہی بندہ تھا، اور جس نے کہا تھا کس ہوٹل میں قیام ہے تو مسجد میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، پانی کھانا تو دور کی بات ہے۔ میں اس لیے اپنے احباب سے کہتا ہوں ان آنے والوں کو محبت دیں۔ آنے والے بہت سی خواتین مرد سختی بھی کرتے ہیں، آج بھی کئی خواتین لڑ رہی تھیں میرے سامنے،
ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدمت والے میں نے کرائے کے نہیں رکھے ہوئے، بیچارے مہربانی کرتے ہیں، خدمت کر جاتے ہیں، ان کے مان کے چلنا، ان کا ساتھ لے کے اور دے کے چلنا، اس سے انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ یہ سختیاں تلخیاں میں نے دانستہ دیکھی ہیں، جو تن پہ بیتی ہے پھر اس تن کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ کتابوں میں پڑھ کے سمجھ نہیں آتی، جو تن پہ بیتی ہے پھر سمجھ آتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک زندگی میں ایک عزم کرنا ہے، اور وہ یہ عزم کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پل کو ربیع الاول بنانا ہے، ہر سانس کو